المرسلین صلاۃ التسبیح ایک محبوب عمل ہے بزرگان دین اور علماء کے درمیان عوام کے اندر یہ مقبول ہے، اور مبارک موقعوں پر اس کو لوگ بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، خصوصاً شب برات کا موقع ہو، شب قدر کا موقع ہو، یا اعتکاف والے حضرات ہیں جمعہ والے دن پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام محققین نے فرمایا کہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کو پڑھنے کا کہ جو سستی کا مارا ہے، دین میں غفلت کرنے والا ہے، سستی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ ہر بندہ اسے پڑھتا ہے۔ جو نہیں پڑھے گا وہی بندہ نہیں پڑھے گا جو دین سے غافل ہے، دین میں سستی کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جس میں آپ نے کافی بھلائیاں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اسے پڑھو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، ہفتے میں نہ ہو سکے تو اس کو مہینے میں، سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر زندگی میں ایک بار اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار تھوڑا سا آسان بھی ہے اور سمجھنے والا ہے، اس لیے آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو۔ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 300 بار، 300 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس طرح یہاں تک پڑھیں گے تو پھر ایک تسبیح ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک ایک تسبیح ہوگی۔ اسی تسبیح کو آپ نے پوری نماز میں 300 دفعہ مکمل کرنا ہے۔ آسانی کے لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس میں آپ یہ کر لیں کہ ہر رکعت کے اندر 75 بار کا اندازہ لگا لیں، ایک رکعت میں 75، دوسری رکعت میں بھی 75، تیسری رکعت میں بھی 75 اور چوتھی رکعت میں بھی 75، اس طریقے سے آپ کی کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی اور 4 رکعتیں بھی آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے سات تسبیح کی نیت کرنی ہے، اور پڑھنا کب ہے؟ مکروہ ٹائم کے علاوہ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم اس کا خاص نہیں ہے، وہ شام کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، مکروہ ٹائم نہ ہو، باقی جس ٹائم آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ افضل جو ترین وقت ہے وہ ظہر سے پہلے، زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے کا جو ٹائم ہے یہ افضل ترین وقت ہے، اس میں پڑھنا زیادہ بہتر اور ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جب بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، صرف مکروہ اوقات کو نکال لیجیے گا۔ ایک رکعت میں آپ نے 75 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب تسبیح کو آپ نے پڑھنے کے لیے طریقہ کار آپ نے یہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے 4 رکعت 7 تسبیح کی، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے 15 بار سبحانک اللہم کے بعد اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب گنتی نہیں کرنی، باقی جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر ایسے انگلیوں کو دباتے جائیں، ٹھیک ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ایسے دباتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی میری تسبیح ہو گئے۔ تو پہلے سبحانک اللہم کے بعد 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور جو بھی آپ کو آسان لگے وہ پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 بار پڑھیں گے، 15 وہ 10 یہ 25 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم تسبیحات پڑھنی ہے، ان کے بعد پھر 10 دفعہ رکوع میں پڑھنا ہے، پائیں کھڑے رکوع میں ہی، تو 10 25 وہ 10 یہ 35 ہو گئے۔ رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، جو اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح دہرانی ہے 10 دفعہ، کتنے ہو گئے؟ 45 ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں تسبیح کے بعد پھر آپ نے 10 بار اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اور جلسے میں بیٹھیں گے، جلسے میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے 10 بار اسی کو پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے کا پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں تسبیح کے بعد پھر اس طریقے جو ہے وہ
آپ کے تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ اس کو دہرائیں گے، پڑھیں گے تسبیح کو، تو یہ کل 75 دفعہ ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم کے بعد شروع میں 15 دفعہ، اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ، 25 رکوع میں، 35 اور رکوع میں اٹھنے کے بعد قومہ میں، 45 پہلے سجدے میں، 55 اور جلسہ میں 10 دفعہ پڑھیں گے، 65 اور دوسرے سجدے میں 75۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں آپ کی 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری میں بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور التحیات آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اور التحیات میں آپ نے کوئی بھی تسبیح نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سبحانک اللہم پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو کہ شروع میں اگر سبحانک اللہم پڑھنا ہے تب بھی سبحانک اللہم کے بعد، اگر نہ پڑھنا ہو تو شروع میں کھڑے ہونے کے بعد 15 دفعہ آپ نے ہر رکعت کے شروع میں پڑھ لینا ہے۔ تو یہ ترتیب رکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کی جو تسبیحات ہے وہ 3 دفعہ ہو جائیں گی، اور آپ کی صلاۃ تسبیح بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، کیونکہ جو بندہ نیا پڑھنے والا ہوتا ہے، تو اگر ایسا نہ ہو سکے، یعنی اگر وہ کوئی کم ہی رہ جائے، یا کوئی جگہ پڑھنا چاہیے، یعنی اگر سجدے میں پڑھنا تھا نہیں پڑھا، رکوع میں پڑھنا تھا نہیں پڑھا، بھول گیا، تو کس جگہ پر پڑھنے سے بھول گیا تو پھر اگلی جب موقع آیا نا، وہ کس جگہ پہ ان کو پڑھ سکتا ہے۔ ان 300 تسبیح مکمل کرنی ہے آپ نے، اگر جگہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس کی خیر ہے، 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے تسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ تو آپ پڑھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری جو بھی باتیں ہیں قبول